محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آنے والی 22 جنوری جس دن رام مندر کا افتتاح ہے، اس دن مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، اس سلسلے میں ہمارے رہبر و رہنما حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کیا کہا ہے، اس کو اس مختصر سی ویڈیو میں سماعت فرمائیں، اور ان کی ویڈیو کے آخر میں بندے کی بھی مختصر گزارش ہے، اس کو بھی ضرور سماعت فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے تمام افراد، آپ حضرات کے علم ہے کہ 22 جنوری کو رام مندر کا افتتاح کیا جانے والا ہے، اور تمام شرک اور کفر کی طاقتیں وہاں جمع ہونے والی ہیں۔ ایسی صورتحال میں مسلمانان ہند کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ ایک سوال ہے جو بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں گردش کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں مجھ سے بھی سوال کیا گیا، تو میں نے اس سلسلے میں ایک پیغام دینا چاہا سبھی افراد امت کو، اور وہ یہ ہے کہ ہم اس دن سب کے سب مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کریں۔ ہم میں کا ہر فرد، جوان ہو کہ بوڑھا ہو، سب کے سب بلا کسی استثناء پانچوں کی پانچوں نمازوں میں، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں مسجدوں کی طرف جائیں، نمازوں کا اہتمام کریں، سنن و نوافل کا بھی اہتمام کریں، دعاؤں کا بھی اہتمام کریں، اور ایسا منظر پیش کریں جیسے کہ جمعہ کا ہوتا ہے، بلکہ وہ اس سے بڑھ کر یہ کہ ہم عید کا منظر پیدا کر دیں۔ اللہ نے پوری دنیا کو، زمین کو ہمارے لیے مسجد قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا۔ ہمارے لیے تو پوری دنیا ہی مسجد ہے۔ اللہ کی یہ پوری زمین یہاں سے وہاں تک پھیلی ہوئی، یہ ہمارے لیے مسجد کا درجہ رکھتی ہے، اور اس میں اللہ کے گھر کے نام سے مسجدیں تعمیر شدہ موجود ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ امت کے بیشتر افراد نماز نہیں پڑھتے۔ کم سے کم ادھر کفر کی طاقتیں جمع ہوں، شرک کی طاقتیں جمع ہوں، بغاوت کی طاقتیں جمع ہوں، اور ہم ایک طرف مسجدوں میں اللہ کو یاد کرتے ہوئے جمع ہوں، توحید کا پیغام پیش کریں، ہم میں سے ہر فرد توحید کا داعی بن جائے۔ اس کے لیے میں گزارش کرتا ہوں تمام کے تمام امت کے افراد سے، ملت اسلامیہ ہندیہ کے افراد سے، چھوٹے ہوں کہ بڑے ہوں، مرد و عورت، سب کے سب اس بات کا تہیہ کر لیں کہ ہم اس دن 100% نمازی بن کر دکھائیں گے۔ اصل ہونا تو یہ تھا کہ ہم ہر وقت ہی 100% نمازی ہوتے، ہمارے مرد بھی ہوتے، بوڑھے بھی ہوتے، جوان بھی ہوتے، عورتیں بھی ہوتی، لیکن کم سے کم ایک دن کا تو یہ منظر دنیا والوں کو دکھا دیں کہ اگر تم کفر کو، شرک کو ترقی دینے کے لیے سب کے سب ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں، تو ہم بھی انشاءاللہ اللہ کی وحدانیت کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے سب کے سب نکل پڑیں گے، اور مسجدوں میں وہ سما پیدا کریں گے جو عید اور جمعہ کے دن ہوا کرتا ہے۔ رہی عورتیں وہ اپنے گھروں میں اہتمام کریں، خوب خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ نمازیں پڑھیں، اور یہ عہد کر لیں کہ ہم میں سے ہر آدمی پکا نمازی بنے گا، اور ارادہ تو یہی ہونا چاہیے کہ ہم ہر وقت کے نمازی بن جائیں گے۔ لیکن بھائیو، اس وقت اس موجودہ صورتحال میں یہ آپ سب کو پیغام سنانا چاہتا ہوں، دینا چاہتا ہوں کہ کم سے کم ایک دن وہ منظر لوگوں کو دکھا دیجئے اور دیکھ لیجئے کہ ہم شروع سے لے کر آخر تک، صبح سے لے کر شام تک مسجدوں کی طرف جا رہے ہوں، آ رہے ہوں، اور عید کا سا منظر پیدا کیا جا رہا ہو۔ اگر ہم سب یہ اس بات کا تہیہ کر اور اس بات کو پھیلا کر دوسرے اپنے علاقوں کے علماء، مشائخ اور دیگر مختلف جماعت کے افراد، مختلف تحریکوں کے لوگ، دانشوران قوم و ملت اپنے علاقے میں اس بات کو پھیلا کر سب کو مسجدوں کی طرف اس دن لے جانے کی کوشش کریں، اور ایسا سما پیدا کریں، تو انشاءاللہ کفر کی طاقت کو اللہ خود بخود توڑے گا۔
لہٰذا میرا پیغام ہے اور امید ہے انشاءاللہ آپ سب لوگ اس کی طرف توجہ دیں گے اور اس منظر کو لوگوں کو دیکھنے کا ایک موقع فراہم کریں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنی اطاعت اور بندگی میں لگائے اور اس کے ساتھ کفر و شرک کی طاقتوں کو اللہ توڑے۔ کائنات اور اس کے پیدا کرنے والے کے بارے میں اسلام کا تصور بالکل صاف اور واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک ہی خدا ہے جس نے اس کائنات کو اور اس کی تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ وہی روزی دیتا ہے، وہی علم عطا کرتا ہے، وہی انسان کو عزت سے نوازتا ہے، اور وہی زندگی اور موت کے فیصلے کرتا ہے۔ مسلمان اسی کو اپنا رب اور خدا تسلیم کرتا ہے، اسی کے نام کا ورد اور جاپ کرتا ہے، اسی کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، اسی سے اپنی حاجات و ضروریات کو مانگتا ہے۔ ایودھیا میں مسجد کی جگہ جو مندر تعمیر ہو رہا ہے، یہ یوں تو سراسر ظلم و ناانصافی پر مبنی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ آف انڈیا نے اپنے ججمنٹ میں یہ تسلیم کیا ہے کہ کسی مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی تھی، نہ ہی یہاں سے ایسے ثبوت اور شواہد دستیاب ہوئے ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ یہاں پہلے مندر تھا۔ اس کے باوجود عدالت عظمیٰ نے یہ فیصلہ ہندو بھائیوں کے حق میں اس لیے سنایا تھا کہ یہ ان کی آستھا کا معاملہ ہے۔ بہرحال مسلمانوں نے اس فیصلے پر خاموشی اختیار کی، اور وہ کر بھی کیا سکتے تھے، لیکن اب بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ RSS اور اس کی ہم نوا حکومت ہند کی جانب سے یہ مطالبہ بار بار کیا جا رہا ہے کہ مسلمان بھی اس کی تعمیر میں حصہ لیں اور چندہ دیں، اور اس پر مستزاد یہ کہ آنے والی 22 جنوری کو اپنے مدارس و مساجد اور اپنے گھروں میں بھی اس دن دیپ جلائیں اور رام کے نام کا جاپ کریں، اور ساتھ ساتھ میں اپنی مسجدوں اور اپنے مدرسوں اور اپنے گھروں میں JSR کے نعرے لگائیں اور اس کا ورد کریں۔ تو اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھیں کہ اس طرح کے نعرے لگانا اور اس طرح کا عمل یہ مشرکانہ ہے۔ اگر ہندو بھائی مندر کی تعمیر کی خوشی میں دیپ جلاتے ہیں تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے ہرگز اس عمل میں شرکت کرنا جائز نہیں۔ اسلام نے تمام مذہبی مقدس شخصیتوں کا احترام کرنے کو کہا ہے، لیکن ہم ان کو خدا نہیں مانتے۔ مسلمان صرف ایک اللہ کی توحید و کبریائی کا نعرہ لگاتا ہے، کسی اور شخصیت کا نہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو اس سے پوری احتیاط برتنی چاہیے اور ہرگز ایسے عمل کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے۔